ناظرین، گزشتہ ایک ساتھ میں ہم دجال کو ہر پہلو سے اس طرح کھول کھول کر سامنے لا چکے ہیں کہ جس کا انکار اب کسی کے لیے بھی ممکن نہیں رہا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ و نظریہ یہ تھا کہ دجال کا ذکر قرآن میں کہیں بھی نہیں، یوں کچھ لوگ دجال کا سرے سے انکار کر دیتے رہے، اور اکثریت اس عقیدے و نظریے کا فائدہ یوں حاصل کرتی رہی کہ روایات کی من پسند تشریحات کر کے اپنی مرضی کے مطابق دجال کا حلیہ بنا کر اکثریت کو اسے ماننے پر مجبور کرتی رہی۔ کوئی بھی ان کی منچاہی تشریحات و تعویلات کے خلاف چاہ کر بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی جرات کرتا تو اس پر فتووں کی بوچھاڑ کر دی جاتی۔ لیکن اب ان دونوں طبقوں کی حقیقت بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہے، کیونکہ ہم نے نہ صرف یہ بات ہر پہلو سے سامنے لائی کہ قرآن تو سارے کا سارا صرف دجال سے ہی متنبع کر رہا ہے اور قرآن سے دجال کو بالکل کھول کر رکھ دیا، بلکہ اس کے علاوہ روایات سے بھی دجال کو ہر پہلو سے کھول کر رکھ دیا، جس سے نہ صرف قرآن کی غیر معمولی حقانیت کا کھل کر اظہار ہوتا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے تصدیق ہوتی ہے کہ ان کی ذات پر اعتراضات اٹھانے والے منہ چھپانے کے قابل بھی نہ رہیں کہ آج کے حالات و واقعات کا 14 صدیاں قبل اس طرح کھول کر ذکر کیا جیسے کوئی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہو۔ موجودہ ایجادات، یہ غیر معمولی امور جن کے بارے میں آج سے چند صدیاں قبل تصور کرنا بھی محال تھا، ان ایجادات و امور کے بارے میں جس طرح کھول کر آج سے 14 صدیاں قبل بیان کر دیا تھا، یہ انتہائی غیر معمولی بات ہے۔ ایسا کوئی بھی عام شخص نہیں کر سکتا، وہ اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج اگر محمد علیہ السلام کے بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی اس دعوت کو رکھا جائے، ان حقائق کو رکھا جائے کہ دیکھو محمد علیہ السلام نے آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس وقت یعنی آج سے 14 صدیاں قبل کس طرح کھول کر بیان کر دیا تھا جیسے کہ آنکھوں دیکھا حال ہو، تو ایسے شخص کے پاس سوائے محمد علیہ السلام کی تصدیق کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص محمد علیہ السلام کی ذات پر یا قرآن پر انگلی تک نہیں اٹھا سکے گا۔ ناظرین، آج ایک بڑی تعداد میں ایسا طبقہ موجود ہے جو خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتا اور کہلواتا ہے۔ وہ لوگ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود بھی ماننے کو تیار ہی نہیں، صرف اس لیے کہ ان کی دکانداریاں بند نہ ہو جائیں، اور جن اونچی مسندوں پر بیٹھ کر انسانیت کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں، دین کی خدمت کے نام پر عیاشیوں میں مصروف ہیں، جو اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بھی کما کر کھانا پسند نہیں کرتے، صرف اس لیے لوگوں کو حق سے روک رہے ہیں کہ کہیں ان کی دکانداری بند نہ ہو جائے، اور الٹا لوگ اس بارے میں سوالات نہ کرنا شروع ہو جائیں ان سے، جن کے جوابات اس طبقے کے پاس نہیں ہیں۔ ان کے پاس دلیل ایک بھی نہیں سوائے جھوٹ اور دجل کی بنیاد پر محض ضد، حسد، بغض اور دشمنی میں طرح طرح کی سازشوں سے کام لے رہے ہیں، الفاظ کے ہیر پھیر سے اور طرح طرح سے لوگوں کو حق سے روکنے کے علاوہ اور کام نہیں ان کے پاس۔ لیکن ہم اس طبقے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم حق کو بالکل کھول کر رکھیں گے، خواہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ناظرین، دجال پر قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں کھل کر بات ہو چکی، مزید بھی بات کریں گے آئندہ ایک ساتھ میں، لیکن فی الحال ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جیسا کہ ہم پچھلی ایک ساتھ میں یہ بات کئی بار کر چکے ہیں کہ عربی دنیا کی واحد ایسی زبان ہے جس کا ترجمہ دنیا کی کسی بھی زبان میں ممکن نہیں ہے۔ ترجمہ کہتے ہیں کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں متبادل لفظ۔ دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی زبان نہیں ہے جو مکمل عربی کے متبادل کے طور پر اپنا وجود رکھتی ہو۔
اس لیے قرآن یا پہلے ادوار کی اصل خالص عربی کا ترجمہ کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو اس سے سوائے گمراہی و جہالت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، اور دنیا و آخرت میں سوائے خسارے اور پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ عربی کے معنی ضرور بیان کیے جا سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ معنی ترجمے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ معنی کسی لفظ کو بیان کرنے، مطلب یہ کہ اس کو کھولنے کے لیے استعمال کیے جانے والے الفاظ کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو عربی میں اتارا۔ عربی فطرت کی زبان ہے، نہ کہ محض الفاظ پر مشتمل ان چند سطور یا محاوروں کا نام ہے جس کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے سے مخاطب ہوں، ان کو جانے پہچانے یا پھر زندگی گزارنے کے لیے ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عربی ایسی زبان نہیں ہے، بلکہ عربی فطرت کی زبان ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل۔ اب اس کا ترجمہ خواہ بڑے سے بڑا عرب دان کیوں نہ ہو، وہ کیسا ہی کیوں نہ کر لے، اس کا ترجمہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک شخص جسے بے شک عربی نہ آتی ہو وہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ لے کہ کس طرح سے زمین کا وہ حصہ جہاں پر لیل ہوتی ہے اس کو روشنی میں لے جایا جاتا ہے، پھر اس کو اندھیرے میں لے جایا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے۔ اب جو شخص بے شک اسے عربی نہ آتی ہو، وہ چائنیز بولتا ہو، جانتا ہو، عربی سے بالکل واقف نہ ہو، اگر وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، یا اگر غور و فکر کر کے کائنات میں اللہ کی آیات میں غور و فکر کر کے یہ جان لیتا ہے کہ دن اور رات کس طرح ہو رہے ہیں، تو دنیا کا بڑے سے بڑا عرب دان بھی اس کے سامنے آ جائے، وہ یولج کو کچھ بھی معنی کرے، وہ معنی ناقابل قبول ہوں گے۔ اس کے برعکس وہی بات تسلیم کی جائے گی کہ جو ایک غیر عرب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھی، جس نے غور و فکر کیا اور اس کے اوپر حقیقت کھل گئی، اسے پتا چل گیا کہ یولجو کسے کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ناظرین، جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے اللہ کی آیات میں، کائنات میں غور و فکر نہیں کریں گے، تب تک آپ کے اوپر حقیقت واضح نہیں ہوگی۔ اگر آپ ترجمے کی بنیاد پر دین کو یا کسی بھی شے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تراجم آپ کو اصل نقطے یا حقیقت تک نہیں پہنچائیں گے، بلکہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے کہ آپ غور و فکر کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار اسی کا حکم دیا کہ غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ جو غور و فکر کرتے ہیں وہ اللہ کے قانون میں حیا ہیں، زندہ ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے قانون میں اموات ہیں، مردہ ہیں، وہ قبروں میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایک مقام پر اندھے قرار دیتے ہیں، دوسرے مقام پر چوپائے قرار دیتے ہیں، چوپائیوں سے بھی بدتر قرار دیتے ہیں، تیسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اموات قرار دیتے ہیں کہ وہ حیا ہے ہی نہیں، چوتھے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی لوگوں کو قبروں میں قرار دیتے ہیں۔ اب آپ کن میں اپنا شمار چاہتے ہیں، یہ فیصلہ، یہ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بہرحال یہ وہ وجہ تھی جس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہ بات ہم نے اس لیے کی کیونکہ جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے اس بات کا ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر اس بات کو ہم ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ہم حقیقت کو نہیں جان پائیں گے، پھر سوائے گمراہی کے، جہالت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دجال کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بعض روایات میں 4 مقامات کا ذکر ہے جن میں مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور مسجد طور کا ذکر ہے۔ بہرحال جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ہر موضوع پر بات کریں گے، لیکن اس وقت ہم بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ دجال مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ اگر دجال یہی ایجادات ہیں، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ مشینیں ہیں، یہ اشیاء ہیں، تو پھر یہ سب کچھ تو مکہ و مدینہ میں موجود ہے، یہ سب کچھ تو مدینہ میں موجود ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے اگر یہ سب کچھ دجال ہے تو یہ مدینہ میں داخل کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہاں یہ سب کچھ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دجال نہیں ہو سکتا، یا پھر اگر یہی دجال ہے تو پھر یہ واضح کیا جائے کہ ایسا کیوں کر ہوا کہ دجال مدینہ میں داخل ہو گیا۔
ناظرین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کو عربی پر عبور نہ ہونے یا عربی کی حقیقت سے ناواقفیت کی وجہ سے ایسے استعمال کیا جانے لگا کہ دنیا میں انسانوں کی اکثریت گمراہی کا سودا کر بیٹھی، یعنی کہ پوری دنیا میں لفظ مدینہ کو ایک بستی سے منسوب کر کے ایسے پھیلا دیا گیا کہ کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں کہ مدینہ کسے کہتے ہیں۔ مدینہ عربی کا لفظ ہے، مدینہ کسے کہتے ہیں کسی کو اس کا علم ہی نہیں۔ ناظرین، دنیا میں ایک کہاوت بولی جاتی ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ تمہیں خود کو بھی شک ہونے لگے کہ کہیں جو تم بول رہے ہو وہ سچ ہی تو نہیں۔ اس محاورے کی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نے ایک غلط بات کو لوگوں کے اذہان میں راسخ کرنا ہو تو اس کے لیے دلائل کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس بات کا زیادہ سے زیادہ عام کیا جانا ضروری ہے۔ جب بات اکثریت کی زبان پر آ جائے گی تو لوگ خود بخود اسے تسلیم کر لیں گے، دلیل کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جائے گی، کیونکہ اکثریت کے مان لینے یا کہنے کی وجہ سے کوئی بھی دلیل کی ضرورت محسوس ہی نہیں کرے گا، اور اکثریت کا کہنا، اکثریت کا مان لینا یا اکثریت کے الفاظ ہی بذات خود دلیل بن جائے گا۔ پھر جب کبھی اس کے مقابلے میں سچ سامنے آ بھی جائے تو لوگ سچ کو ہر طرح کی دلیل ہونے کے باوجود بھی تسلیم کرنے کے بجائے آگے سے یہی جواب دیں گے کہ یہ بات تو ہم نے پہلے کبھی سنی ہی نہیں، اور اکثریت اس کے برعکس وہی کہتی ہے جو پہلے سے ہم اس بارے میں رائے یا نظریہ رکھتے ہیں۔ یوں سچ کی خود بخود موت ہو جائے گی اور سچ بیان کرنے والوں کو سخت سے سخت حالات کا اور سخت سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سچ بیان کرنے والے کو الٹا دنیا نہ صرف تحقیر کا نشانہ بنائے گی، حقارت کی نگاہ سے دیکھے گی، بلکہ ہر ممکن حد تک تہمت و ملامت کا نشانہ بنائے گی۔ ہر کسی کا یہی جواب ہوگا کہ پہلے کیا ہر کوئی غلط تھا؟ جو ہمارے آباء و اجداد، ہمارے علماء اس کے برعکس آج تک ہمیں بتاتے رہے، آج تک ہمیں سکھاتے رہے، جو آج تک ہم سنتے رہے، کیا وہ سب کے سب غلط ٹھہرے اور اکیلے تم صحیح؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہی بات کہ سچ کے لیے خواہ کتنے ہی دلائل کیوں نہ دیے جائیں، کتنے ہی دلائل سے سچ کو سامنے کیوں نہ لے آیا جائے، اسی جواب کا سامنا کرنا پڑے گا کہ پہلے آج تک کیا سب غلط تھے اور اکیلے تم سچے؟ آج تک کسی کو سمجھ نہیں ہے اور آج تمہیں سمجھ آ گئی۔ اس بات سے بالکل غافل کہ ہر شے کا، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی وقت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا۔ ناظرین، بالکل یہی دین اسلام کے ساتھ بھی کیا گیا اور جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی اسی کا شکار بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہوگا تو خود کو علماء کہلانے والے طبقے نے عربی کے لفظ مدینہ کے ایک ایسی بستی سے منسوب کیا کہ پوری دنیا کے انسان اس بات کو بھول گئے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں۔ ہر کسی کے سامنے مدینہ سے مراد وہی بستی ہے جسے آج لوگ مدینہ کہتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن کے ذریعے اس کا کھول کھول کر جواب دیتے ہیں۔ ناظرین، مدینہ سے مراد کیا ہے یا مدینہ کسے کہتے ہیں؟ جس بستی کو آج تک مدینہ بنا کر پیش کیا جاتا رہا، آیا کہ وہ واقعتاً مدینہ ہے، مدینہ تھی، یا پھر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا اصل نام کیا ہے، اس کو مدینہ کہا گیا تو کیوں کہا گیا، کب کہا گیا؟ ان تمام پہلوؤں پر بھی بات کریں گے، ہر لحاظ سے کھل کر تفصیل کے ساتھ۔ فی الحال ہم یہ جانتے ہیں کہ مدینہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ زاریات کی اس آیت میں کہتے ہیں، اور ہر شے سے خلق کیا ہم نے اس کا جوڑا۔ اس قانون کے مطابق لفظ مدینہ کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا بنایا، جو کہ اس کی ضد کریا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ بکثرت استعمال ہوا ہے۔ آتے ہیں ناظرین لفظ مدینہ کی طرف۔ لفظ مدینہ عربی کا لفظ ہے جو مجموعی طور پر 3 الفاظ کا مجموعہ ہے، جن میں سے 2 الفاظ 2 حروف ہیں اور ایک لفظ 3 حروف پر مشتمل ہے۔ پہلا لفظ جو کہ ایک حرف ہے وہ میم، دوسرا دین، تیسرا تے یا ساکت ہے۔
ان تینوں کو جب ملایا جائے تو لفظ مدینہ وجود میں آئے گا۔ عربی کے اصول کے مطابق اس لفظ کے آخر میں آنے والا حرف تے ہے کی آواز دے گا، بشرطے کہ اس کے آگے کسی دوسرے لفظ کا استعمال نہ ہو، یعنی یہ لفظ آگے کسی دوسرے لفظ سے نہ جڑ رہا ہو۔ یعنی اگر تے کسی ایسے لفظ کے آخر میں استعمال کیا جائے جس کے آگے کوئی دوسرا لفظ نہ ہو تو تے ساکت ہو جائے گی، یوں پیچھے محض ہے رہ جائے گی اور اسی کی آواز دے گی۔ جیسے مثال کے طور پر صرف اسی لفظ کو لے لیں، لفظ مدینہ یا المدینہ، جب اس کو لکھا جائے گا تو اس کو اس طرح لکھا جائے گا جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یعنی اس کے آخر میں تے کو لکھا جائے گا، لیکن جب اس کو پڑھا جائے گا تو تے ساکت ہو جائے گی، صرف ہے کی آواز سے پڑھا جائے گا۔ جب اسے پڑھا جائے گا تو تے ہے کی آواز دے گی، اور اگر آگے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ رہا ہو تو پھر تے ساکت نہیں بلکہ تے ہی پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں لفظ مدینہ المکرمہ، یعنی کہ لفظ مدینہ اس کے آگے ایک ساتھ دوسرا لفظ جڑ گیا المکرمہ، تو اب تے جو ہے وہ ساکت نہیں ہوگی بلکہ تے ہی پڑھی جائے گی۔ اب آتے ہیں لفظ مدینہ کے معنی کی طرف۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ لفظ مدینہ میم، دین اور تے یا ساکت تے یعنی ہے سے مل کر بنا ہے، تو اس میں اصل لفظ دین ہے۔ یوں سب سے پہلے ہم پر فرض ہے کہ اس لفظ کو سمجھیں، ورنہ ہم لفظ مدینہ کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ ناظرین، عربی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے، اگر وہ لفظ کے اصل حروف میں سے نہیں ہے، یعنی الگ سے ساتھ میں استعمال کیا گیا ہے، الگ سے ساتھ میں جڑ رہا ہے، تو میم موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کسی لفظ کے شروع میں میم استعمال ہوتا ہے تو میم موجودگی کے، کسی شے کی موجودگی کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میم کسی شے کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، پھر آگے اصل لفظ آ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عربی کا اصول ہے کہ ہے جو ہے وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہے کا جو حرف ہے وہ اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تے جو ہے وہ براہ راست جو عوامل ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کون سی شے ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، براہ راست جب اس کا ذکر کرنا ہو تو ہے نہیں بلکہ تے کا استعمال ہوگا۔ تو ناظرین، اس لفظ میں جو اصل لفظ ہے، اصل لفظ ہے دین۔ دین کے شروع میں میم استعمال ہوا اور اس کے آخر میں ہے استعمال ہوا۔ میم کسی بھی لفظ کے جب شروع میں استعمال ہوتا ہے تو میم موجودگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب میم سے مراد کیا ہے؟ میم سے مراد ہے موجودگی کا اظہار، یعنی کچھ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ آگے لفظ آ جاتا ہے دین۔ جب ان دونوں الفاظ کو ملایا جائے گا تو یہ لفظ بنے گا مدین۔ مدین کے معنی بنیں گے کہ دین موجود ہے۔ اب دین کہاں موجود ہے اس طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کہاں موجود ہے، تو جہاں دین موجود ہے اس طرف اشارہ کرنے کے لیے آگے ہے کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آگے ہے جب آئے گی تو یہ لفظ بن جائے گا مدینہ، یعنی کسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں دین موجود ہے۔ اب وہ کون سی جگہ ہے، کون سا خطہ ہے، اگر اس کا نام بتانا ہے یعنی براہ راست اس کا ذکر کرنا ہے تو ہے کی بجائے تے کا استعمال ہوگا، یعنی پھر مدینہ نہیں بلکہ مدینہ المکرمہ یا مدینہ آگے جو بھی وہ ہوگا اس کا نام استعمال کیا جائے گا۔ اگر نام موجود نہیں ہے تو پھر محض اشارے کے لیے تے نہیں بلکہ ہے استعمال کیا جائے گا۔ اب ناظرین، ہم پر سب سے پہلے یہ فرض ہے کہ ہم لفظ دین کو سمجھیں۔ جب تک ہم لفظ دین کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک ہم مدینہ کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ دین کیا ہے؟ جب بھی کسی سے سوال کیا جائے تو فوراً یہی جواب ملے گا کہ دین اسلام ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اس کے لیے پوری دنیا میں پھر انسانوں کے نزدیک ایک خاص نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ باقی مذاہب کی طرح ایک دائرہ ہے جس میں ایک کلمے کے اقرار سے داخل ہونے کا رستہ ہے اور باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہیں، یعنی آج پوری دنیا جسے اسلام کا نام دیتی ہے اور پکارتی ہے۔ ہم اس پر تو فی الحال بات نہیں کریں گے، گزشتہ ایک ساتھ میں بھی اس پر مختصراً بات ہو چکی، بلکہ ہم لوگوں کے ان عقائد و نظریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا سوال کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام قرآن سے اس کا کھل کر جواب دیں گے۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ سوال کریں کہ دین کیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کا جواب دے دیتے ہیں کہ دین کیا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، پس قائم ہو جا، پس قائم کر اپنے روح کو، تیرا جو روح ہے اسے ہر طرف سے کاٹ کر، تیرا جو روح ہے اسے ہر طرف سے کاٹ کر، ہر طرف سے کاٹ کر بالکل یکسو یک روح ہو جا دین کے لیے، یک روح ہو کر دین کے لیے قائم ہو جا۔ پھر دین کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، فطرت اللہ، اللہ کی فطرت تھی۔ دین کیا ہے؟ دین وہ فطرت تھی، اللہ کی فطرت۔ کون سی فطرت؟ اس کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے جواب دیتے ہیں، اللاتی فطر الناس علیہا، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فاطر کیا۔ یعنی کہ فطرت کیا ہے؟ فطرت کو اگر جاننا ہے تو غور کرو، پیچھے جاؤ، جب انسانوں کی بنیاد رکھی، جب انسانوں کو دنیا میں لے کر آئے تو اس وقت دنیا کس حالت میں تھی، دنیا میں کیا تھا، کیسا تھا؟ یعنی کہ فطرت کہتے ہیں جس طرح جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا بغیر کسی رائے برابر بھی تبدیلی کے، بالکل ویسے کا ویسا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا، تمام مخلوقات کو خلق کیا، جیسی ضروریات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی تھیں ان میں کسی قسم کی کوئی بھی رد و بدل نہ ہو، ویسے کی ویسے ہی رہنے دی جائیں، ویسے کی ویسے ہی ہوں، اور انہی سے اپنی ضروریات کو پورا کیا جائے، انہی پر ڈٹا جائے، انہی پر توکل کیا جائے۔ یہ ہے فطرت، یہ ہے دین۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں لا تبدیل لخالق اللہ، کہ نہیں ہے تبدیلی، تبدیلی کے متحمل ہے ہی نہیں اللہ کی خلق، اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی خلق کے لیے تبدیلی رکھی نہیں۔ جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کر دیا، اگر اس میں رائے برابر بھی تبدیلی کی جائے گی تو پھر خرابیاں ہوں گی، جس کے پھر رد عمل میں تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ تھا دین، وہ ہے دین کہ جس پر قائم ہونا ہے۔ یعنی دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر فطرت کے اوپر قائم ہونا ہے، فطرت کے اوپر کوئی مصنوعی شے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی مخلوقات میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جیسا اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی حد لگا دی، جو دائرہ لگا دیا، جیسے باقی مخلوقات اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتی ہوئی اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح تم نے بھی سب کچھ ویسے کا ویسے رہنے دینا ہے۔ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لیے دائرہ لگایا، جو مقام رکھا، اسی مقام پر رہتے ہوئے، اسی دائرے میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے، یہ ہے دین۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں انسانوں کی اکثریت جو بھولے ہوئے ہیں، یہ جو انسان ہیں، ان کی اکثریت کو اس کا علم ہی نہیں۔ کیوں؟ اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی جواب دے دیتے ہیں۔ جب لفظ یعلمون لا یعلمون کہتے ہیں تو پیچھے جو یا استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے خود ہی آ جاتی ہے، یعنی کہ انسانوں کی اکثریت غور و فکر ہی نہیں کرتی، جس وجہ سے انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ دین کیا ہے۔ پھر وہ جو اور لوگ جو ہے وہ دین جو ان کے سامنے بنا کر پیش کرتے ہیں، انسانیوں کی اکثریت جو ہے پھر اسی کے پیچھے چلتی رہتی ہے اور اسے ہی دین سمجھ رہتی ہے، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ تھا ناظرین دین۔ ناظرین دین کیا ہے؟ ہم نے جان لیا، دین کہتے ہیں فطرت کو، دین ہے فطرت۔ اور مدینہ یعنی کہ مدینہ کسی اس خطے، اس علاقے، اس بستی، اس مقام کی طرف اشارہ کر کے کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے جہاں پر فطرت ہو، جو خطہ، جو علاقہ، جو بستی فطرت پر ہو، جس میں اللہ کی مخلوقات میں تبدیلیاں نہ ہوں، سب کچھ ویسا ہو، یا لوگ وہاں کے باشندے، وہاں کے رہائشی ویسا ہی چاہتے ہوں جیسا اللہ نے خلق کر دیا، یعنی فطرت پر قائم ہونا ہی ان کا مقصد ہو، وہاں کے باشندوں کا فطرت پر قائم ہونا مقصد ہو۔ تو لفظ دین کے شروع میں میم دین کی موجودگی کا اظہار کرتا ہے، یعنی دین موجود ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین فطرت۔ اب جب لفظ
دین کے ساتھ میم لگایا جائے گا تو یہ بنے گا مدین. مدین کہتے ہیں دین موجود ہے یعنی فطرت موجود ہے. یہاں فطرت موجود ہے, فطرت قائم ہے, اور ہے اس طرف اشارہ ہوتا ہے جہاں فطرت یعنی دین موجود ہے. تو اس طرح بنتا ہے لفظ مدینہ. مدینہ کے معنی ہے وہ مقام جہاں پر اللہ کا دین قائم ہو, یعنی جہاں پر فطرت ہو, وہ مقام جو فطرت پر ہے. اور اس کا جوڑا جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کی ضد کے طور پر استعمال کیا, کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے, وہ ہے قریہ. اور پورے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں بھی ہلاک شدہ اقوام کا ذکر کیا یا ہلاکت کا ذکر کیا, عذاب کا ذکر کیا, تو عذاب قریہ پر ہی آنے کا ذکر کیا, یعنی عذاب قریہ پر آتا ہے. کہیں بھی مدینہ پر یہ نہیں ہے کہ مدینہ پر اللہ سبحانہ وتعالی عذاب لے کر آئے. بہرحال اس پر مزید تفصیل سے آگے چل کر بات ہوگی. ناظرین, قریہ کا مادہ ہے کرا, جس کے معنی ایک شے پر کسی دوسری شے کے ٹکرانے سے رد عمل کے طور پر بلند ہونے والی آواز کو کہتے ہیں. اسی سے لفظ قریہ بنا ہے, اسی سے اقرا بنا ہے, اسی سے قرت بنا ہے, اور اسی سے قرآن بنا ہے. جیسے لفظ اقرا انسان کے سامنے کتاب پڑی ہوتی ہے یا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, یعنی کہ عمل کسی بھی صورت میں کتب ہوا موجود ہوتا ہے. جب انسان کی نظر یا اس کی توجہ اس پر ٹکراتی ہے تو رد عمل کی صورت میں جو شے سامنے آتی ہے, جو علم رد عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے, اسے اقرا کہتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ایک کتاب جو آپ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے, جب آپ کی توجہ آپ کی نظر اس پر ٹکرائے گی تو رد عمل میں آواز پیدا ہوگی, وہ آواز بھی قرا کہلائے گی. یوں قریہ مدینہ کی ضد ہے, اور قریہ کہتے ہیں کسی ایسے گاؤں, شہر, بستی, خطے یا علاقے کو جو اللہ کے کلام یعنی اللہ کے احکامات کے سامنے اپنی آواز بلند کرے, اپنی خواہشات کو ترجیح دے. یعنی اگر اللہ کسی کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں تو وہ اس کے رد عمل میں نہ صرف اس کا انکار کر دیں بلکہ اللہ کے مقابلے پر اپنی آواز بلند کریں کہ نہیں, ہم تو وہی کریں گے جو ہماری چاہت ہے, جو ہماری خواہشات ہیں. یعنی لفظ قریہ جو ہے یہ مدینہ کی ضد ہے, اور اس کا آسان ترین معنی یہ ہے کہ وہ بستی, وہ خطہ, وہ علاقہ جو فطرت پر نہیں ہے, جہاں پر مصنوعی ہے, جہاں پر انسان کی ضروریات مصنوعی ہیں, غیر فطرتی ہیں, جہاں کے لوگ غیر فطرتی اشیاء پر انحصار کرتے ہیں, اسے قریہ کہتے ہیں. قریہ میں بھی ہے جو ہے یہ اس طرف اشارہ ہے جہاں کے رہنے والے اللہ کے مقابلے پر اپنی آواز بلند کرتے ہیں, یعنی کہ جہاں کے رہنے والے فطرت پر قائم نہیں ہے, یا وہ خطہ, وہ علاقہ, وہ بستی فطرت پر نہیں ہے. جہاں اللہ کا دین قائم نہ ہو, یعنی وہ علاقہ, وہ خطہ جہاں فطرت کی بجائے اس کی ضد ہو, فطرت کی ضد ہو. فطرت کی ضد کیا ہے؟ مصنوعی اشیاء, اللہ کی مخلوقات میں تبدیلی کی ہوئی اشیاء. جو اللہ کی خلق ہے وہ تبدیل شدہ, اللہ کی مخلوقات ہوں لیکن تبدیل شدہ, ان میں تبدیلیاں کی ہوئی. وہاں وہ جو مقام ہوگا, وہ جو بستی, وہ علاقہ, وہ خطہ, وہ جو شہر ہوں گے, وہ جو سوسائٹیاں, معاشرے ہوں گے, انہیں عربی میں قریہ کہا جاتا ہے. اور مدینہ وہ علاقہ, وہ خطہ, وہ بستی جہاں پر فطرت ہو. ناظرین, روایات میں دجال کے مدینہ میں نہ داخل ہونے سے مراد سعودی عرب کا شہر یعنی سعودی عرب کی بستی یثرب کو لیا جاتا ہے کہ دجال سعودی عرب کے شہر جسے عربی میں بلد کہتے ہیں, جس کا اصل نام یثرب ہے, یثرب میں داخل نہیں ہو پائے گا کیونکہ وہ مدینہ ہے. یہ بالکل غلط تصور ہے, اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جسے آج مدینہ کہا اور سمجھا جاتا ہے اس کا نام یثرب ہے, یثرب تھا اور اس وقت تک یثرب رہے گا جب تک اس کا نام بدل نہیں دیا جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ مدینہ ہے یا قریہ؟ تو اس کا جواب بھی بالکل واضح ہے. اگر تو وہاں اللہ کا دین قائم ہے, یعنی وہ بستی, وہ خطہ فطرت پر ہے, تو وہ مدینہ کہلائے گی, وہ خطہ, وہ بستی مدینہ کہلائے گی. اور اگر وہاں اللہ کا دین قائم نہیں ہے, یعنی وہ فطرت پر نہیں ہے بلکہ وہاں بھی فطرت کی ضد ہے, مصنوعی اشیاء ہے, سب کچھ مصنوعی ہے, تو وہ مدینہ نہیں بلکہ قریہ ہے. ناظرین, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کو مدینہ کب کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کے بعد یثرب کو مدینہ کہا گیا, اور یہ بات روایات میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے. جیسے ہی ہم آگے بڑھیں گے تو وہ روایات بھی ہمارے سامنے آئیں گی.
جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بالکل واضح نہ صرف اسے یثرب کہا بلکہ یثرب کو ام القریہ قرار دیا، یعنی جو بھی آس پاس کی قریہ ہیں ان کی ماں قرار دیا، ان کی جڑ قرار دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یثرب کو مدینہ کیوں کہا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے یثرب ہجرت سے پہلے یثرب میں اللہ کا دین قائم نہیں تھا، یعنی فطرت نہیں تھی، اگر تھی تو اس میں تبدیلیاں کی جا رہی تھی۔ مثلا جیسے ہم غور کریں تو صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ جو 3 مختلف راویوں کی چین سے آئی ہے، اس میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یثرب جا رہے تھے تو یثرب کی حدود میں جب داخل ہو رہے تھے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھجور کو پیوند کر رہے ہیں، گابا کر رہے ہیں، یعنی اس وقت کے تقاضے کے مطابق جیسے آج بیجوں میں، فصلوں میں سائنسی طریقوں سے مداخلت کی جاتی ہے زیادہ پیداوار کے حصول کے لیے، جلدی اگانے کے لالچ میں، زیادہ اگانے کے لالچ میں، بالکل اس وقت کے تقاضے کے مطابق انسان جو چھیڑ چھاڑ جو تبدیلی کر سکتا تھا وہ تبدیلیاں کی جا رہی تھی، جسے گابا یا پیوند کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا، پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو آگے سے جواب ملا کہ ہم زیادہ فصل کے حصول کے لیے ہم اسے گابا کر رہے ہیں، پیوند کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ پھر جب سال کے بعد فصل زیادہ نہ ہوئی، فصل کم ہوئی، تو لوگوں نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے روک دیا تھا، گابا کرنے سے منع کر دیا تھا، اس وجہ سے ہماری فصلیں جو ہیں وہ کم ہوئی اور دیکھنے میں بھی وہ بلی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم دنیاوی امور کے بارے میں علم رکھتے ہو، میں دین کا علم رکھتا ہوں۔ اب اس سے مراد یہ لے لیا گیا، یہ جو علماء ہیں یا یہ جو طبقہ ہے انہوں نے اس سے مراد یہ لے لیا کہ دین الگ شے ہے اور دنیا الگ شے ہے، اور دنیاوی امور جو ہیں ان میں جو جی چاہیں کریں، ان میں کوئی روک ٹوک نہیں، اور دین جو ہے اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جا سکتی، ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس میں اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے ناظرین، جب آپ غور کریں تو حقیقت آپ کے بالکل سامنے آ جائے گی۔ حقیقت کیا ہے کہ آپ غور کریں کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے یثرب جا رہے ہیں اور انہوں نے جب دیکھا یثرب میں کہ کھجوروں کو پیوند کیا جا رہا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں علم تھا کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ سب کچھ مکہ کے اندر نہیں ہو رہا تھا؟ مشرکین مکہ اپنی کھجوروں کو پیوند نہیں کرتے تھے؟ کیا مکہ کے اندر کھجوروں کے باغات نہیں تھے؟ مکہ کے اندر بھی کھجوروں کے باغات تھے، وہاں وسیع پیمانے پر نہ صرف کھجوروں کے باغات تھے بلکہ ان کو پیوند بھی کیا جاتا تھا، ان کو گابا کیا جاتا تھا، ان میں مداخلت کی جاتی تھی۔ لیکن وہاں محمد علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا، کیوں؟ وہاں ان کا عمل دخل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے گابا کیا ہوتا ہے، ان کو پتا ہے، علم ہے کہ یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کی جا رہی ہے، چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، مداخلت کی جا رہی ہے۔ جب وہ یثرب میں داخل ہو رہے ہیں تو انہوں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس لیے ان سے پوچھا یعنی کہ پتا چل یہ کیا کر رہے ہیں، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم تھا یہ کیا کیا جا رہا ہے، یعنی یہ فطرت میں تبدیلی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی خلق میں تبدیلی کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالیہ انداز میں پوچھا، جیسے مثال کے طور پر ایک بچہ غلط کام کر رہا ہو تو آپ اسے غصے سے سوالیہ انداز میں پوچھیں گے، کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہو۔ بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تو آگے سے جواب دیا گیا کہ ہم گابا کر رہے ہیں زیادہ فصل کے لالچ میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ نہ کرو، اگر یہ تم نہ کرتے تو اس میں تمہارے لیے خیر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا، منع کر دیا۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں علم کہ وہ جب خود کہہ رہے ہیں کہ زیادہ فصل کے حصول کے لیے، اچھی فصل کے لیے ہم گابا کر رہے ہیں، جب نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے فصل اچھی نہیں ہوگی، فصل زیادہ نہیں ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر آج اگر کسی کو زمین میں کھادیں ڈالنے سے روکا جائے
کیمیکلز اور یہ جو عناصر ہیں جو زمین کو اگانے پر مجبور کرتے ہیں، یہ ڈالنے سے روکا جائے، تو کیا روکنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کھاد ہے، یہ کیمیکلز ہیں؟ ظاہر ہے علم ہوگا تو روکے گا نا۔ کیا اسے نہیں پتا کہ ان کیمیکلز، ان کھادوں سے فصل دیکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے؟ اسے علم ہے، سب کو علم ہے۔ ہاں اگر وہ روک رہا ہے تو اس لیے روک رہا ہے کہ تم اللہ کی خلق میں تبدیلی کر رہے ہو۔ جب تم اللہ کی خلق میں تبدیلی کرو گے تو پھر یہ فصل کھانے والوں کو بیماریاں لاحق ہوں گی، یعنی کہ جو اللہ نے توازن قائم کیا وہ توازن بگڑ جائے گا۔ اللہ نے تمہیں خلق کیا ہے، اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اللہ نے بشر کو خلق کیا ہے، تمام مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا ہے، تو اللہ ہی کو علم ہے کہ ان کے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان دہ ہے۔ اس لیے اللہ بھول نہیں گیا تھا، اللہ نے سب کے لیے جو کچھ جیسا خلق کرنا تھا وہ بالکل پرفیکٹ بہترین خلق کیا، جیسی جس کی ضرورت تھی ویسا ہی خلق کیا۔ اب اگر تم اس میں تبدیلی کرو گے تو جان لو اللہ نے ہر شے میں توازن قائم کیا، میزان قائم کیا۔ اگر تم چھیڑ چھاڑ کرو گے، تبدیلی کرو گے تو وہ توازن بگڑ جائے گا، میزان بگڑ جائے گا، میزان میں خسارہ ہوگا، پھر جس سے تباہیاں آئیں گی، خرابیاں ہوں گی، جسے آپ بیماریاں کہتے ہیں۔ جیسے زمین کا توازن بگاڑا تو زلزلے، طوفان، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ یہ غابہ کر رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ زیادہ فصل اور اچھی فصل کے لالچ میں۔ تو جب ظاہر ہے اس لیے کر رہے ہیں، غابہ نہیں کیا جائے گا تو ظاہر ہے فصل اچھی نہیں ہوگی، فصل زیادہ نہیں ہوگی، یعنی دیکھنے میں اچھی نہیں ہوگی، لیکن اس کا جو وہ اندرونی پہلو ہے وہ پرفیکٹ ہوگا، وہ بہت زبردست ہوگا۔ اس کے کھانے یعنی اس فصل کے کھانے سے کوئی آپ کو بیماری لاحق نہیں ہوگی، کوئی خرابی لاحق نہیں ہوگی، آپ کے جسم میں جو توازن ہے وہ نہیں بگڑے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا۔ اور پھر ناظرین تاریخ گواہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں یا ان کے بعد کھجوروں کو غابہ کیا گیا ہو، یعنی فصلوں کو پیوند کیا گیا ہو، ان میں مداخلت کی گئی ہو۔ یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم دنیا کے امور کے بارے میں بہتر جانتے ہو اور میں دین کے بارے میں، مطلب یہ کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے، تم دنیاوی معاملات کے بارے میں جانتے ہو، تم جو جی چاہے کرتے رہو، دنیاوی امور میں مجھ سے صرف دین کی بات لیا کرو، اگر یہ مطلب تھا تو پھر اس کے بعد لوگوں کو غابہ کرنا چاہیے تھا، لوگوں کو فصلوں کو پیوند کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں کوئی ایسی شے ملتی ہی نہیں، اور کیسے مل سکتی ہے کہ جبکہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دین کیا ہے، دین ہے فطرت، فطرت کو قائم کرنا ہے، فطرت پر قائم ہونا ہے، فطرت میں چھیڑ چھاڑ، اس میں تبدیلی نہیں کرنی۔ تو جب فطرت میں تبدیلی کی جائے گی تو کیا وہ دین نہیں؟ کیا وہ دین میں تبدیلی نہیں کی جا رہی؟ جب دین ہے ہی فطرت تو فطرت میں تبدیلی، دین میں تبدیلی، فطرت ہی تو دین ہے۔ بہرحال ناظرین ہم اس موضوع پر الگ سے تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اب ہم بڑھتے ہیں آگے۔ وہ یہ کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کی تو یثرب میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یثرب اس وقت تک قریہ تھی، اور جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں ہمیں یہ بالکل واضح مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یثرب کو قریہ کہا۔ یثرب قریہ تھی، یعنی وہاں فطرت نہیں تھی، فطرت میں اس وقت کے تقاضے کے مطابق چھیڑ چھاڑ، مداخلت کی جا رہی تھی۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ہجرت کر کے چلے گئے، یعنی وہاں دین قائم ہو گیا، یعنی لوگوں کو فطرت میں چھیڑ چھاڑ سے روک دیا، وہاں فطرت ہر طرح یعنی فطرت قائم ہو گئی، ہر لوگ فطرت پر قائم ہو گئے، وہاں فطرت ہی تھی، تو تب اسے مدینہ کہا گیا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا، بلکہ اس کا نام جو تھا وہی ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک اس کا نام تبدیل نہیں کیا جاتا، یعنی کہ اس کا نام یثرب ہے، یثرب تھا، یثرب ہے، اور یثرب اس وقت تک رہے گا جب تک کہ یثرب تبدیل نہیں کیا دیا جاتا۔ ناظرین مدینہ یا قریہ یہ نام نہیں ہے بلکہ یہ اسما ہے۔ اسے ہم ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا ہو، بھائی ہو، یا آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہو جس کا نام عمران ہو۔ اب اگر تو وہ اللہ کی غلامی کرے گا تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا، یعنی جو احکامات اللہ دیتا ہے ان کو تسلیم کر کے ان کے آگے سرنڈر کرے گا، ان کے اوپر عمل کرے گا تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا۔
اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی غلامی کرے گا تو وہ مومن نہیں، مسلم نہیں، بلکہ مشرک و کافر کہلائے گا، مشرک کہلائے گا۔ یعنی ایک انسان، ایک بشر جس کا نام عمران ہے، لوگ اسے عمران کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، اگر تو وہ اللہ کے دین پر قائم ہے تو وہ مومن یا مسلم کہلائے گا، اور اگر وہ اللہ کے دین پر قائم نہیں تو وہ مشرک و کافر کہلائے گا۔ ناظرین، اب لفظ مومن یا مسلم یا پھر مشرک و کافر یہ نام نہیں ہے۔ نام یعنی عربی میں نام کو کہتے ہیں کنیت، کنی یا لقب، بلکہ یہ اسما ہے۔ اسما یعنی اسم سے، اسم کہتے ہیں صفات کو، صفت کردار کو، خصوصیات و صلاحیتوں کو۔ تو مومن و مشرک یہ اسما ہے، یعنی کہ یہ کردار ہے جس کے اندر یہ صلاحیتیں، یہ صفات پائی جائیں گی، اسے مومن کہا جائے گا، خواہ اس کو دنیا کسی بھی نام سے جانتی پہچانتی ہو، کسی بھی لفظ سے جانتی پہچانتی ہو۔ اب ناظرین، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اللہ کی غلامی نہیں کرتا، وہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اپنی خواہشات کی اتباع کرتا ہے، اوروں کی غلامی کرتا ہے، تو بے شک دنیا، پوری کی پوری دنیا اسے مومن کے نام سے، مومن کے لفظ سے جانتی پہچانتی ہو، اسے پکارتی ہو، وہ اللہ کے قانون میں مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن اس کا لقب ہے، اس کی کنیت ہے، مومن اس کا اسم نہیں ہے۔ جیسے اللہ ہے، اس ذات کا جو لقب ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جو ہیں اس کے اسما ہے۔ جیسے الرزاق، خالق، خالق جو ہے اسم ہے، خالق خلق کرنے کی صلاحیت ہونا، خلق کرنے والا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن میں آیا اللہ احسن الخالقین، تو دیکھیں قرآن میں خالقین یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی ایک سے زائد خالق، اللہ ان میں احسن ہے۔ اب کیا آپ دیکھتے ہیں، غور کریں، کیا دنیا میں کیا انسانوں کے نام خالق ہیں؟ یعنی اس کا نام بھی خالق ہے، اس کا نام بھی خالق ہے، اس کا نام بھی خالق ہے، اس کا نام بھی خالق ہے؟ نہیں، بلکہ نام تو مختلف ہیں۔ جیسے اللہ یعنی وہ ذات جو احسن الخالقین ہے، اسے ہم اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو باقی خالق ہیں، خالقین ہیں اس ذات کے علاوہ، ان کو بھی کوئی عمران کے نام سے جانتا ہے، کوئی کسی نام کے سے جانتا ہے، کوئی رام کے نام سے، کوئی لکشمن کا نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے۔ تو بالکل اسی طرح، یعنی کہ جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو مسلم اور مومن یا کافر مشرک یہ سما ہیں، اگر کسی کا نام بے شک مومن ہو لیکن وہ اللہ کی غلامی نہیں کر رہا، وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو وہ مشرک ہے، اس کا اسم مشرک ہے، مومن اس کا لقب کہلائے گا۔ بالکل اسی طرح ایک بستی، ایک خطہ، ایک علاقہ، اگر وہاں فطرت قائم ہے تو وہ مدینہ ہے، اگر فطرت نہیں ہے، وہاں فطرت کی ضد ہے، تو وہ قریہ کہلائے گی، مدینہ کی ضد۔ دنیا میں صرف دو ہی طرح کے خطے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی خطوں کی تقسیم صرف دو ہی طرح کی ہے، ایک مدینہ اور دوسرا قریہ۔ یعنی وہ خطے، وہ علاقے جہاں فطرت ہے، جو فطرت پر قائم ہے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ہر جگہ پر مدینہ کہا، اور جہاں فطرت نہیں ہے، فطرت کی ضد ہے، اس وقت کے تقاضے کے مطابق فطرت میں چھیڑ چھاڑ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریہ کہا۔ اور قرآن میں آپ جگہ جگہ پر ایسی آیات دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین، دنیا میں کوئی بھی بستی ہو، اگر اس کو مدینہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہو، یعنی مدینہ اس کا لقب ہو، اس کا نام رکھ دیا جائے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ ہی ہے، یعنی کہ اس کا اسم بھی مدینہ ہے۔ جیسے ایک شخص، اس کو دنیا مومن کے نام سے جانتی پہچانتی ہے، لیکن حقیقتاً وہ مشرک ہے، تو وہ مومن نہیں، مومن اس کا لقب ہے۔ بالکل اسی طرح جسے آج تک مدینہ کہا جاتا رہا اور مدینہ کہا جاتا ہے، وہ مدینہ نہیں ہے۔ مدینہ اس کا لقب تو ہو سکتا ہے، مدینہ اس کا اسم نہیں ہے، اور نہ اسم ہو سکتا ہے۔ یعنی دیکھیں، کیا اس میں دین موجود ہے؟ یعنی کہ وہ خطہ، وہ بستی کیا فطرت پر ہے؟ اگر تو وہ فطرت پر ہے تو وہ مدینہ کہلائے گی، اس کا اسم مدینہ ہے۔ اگر وہ فطرت پر نہیں ہے، وہاں فطرت کی ضد ہے، اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کے خلق میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، تو وہ قریہ ہے، وہ مدینہ نہیں ہو سکتا۔ اب ناظرین، اس کے باوجود، ان حقائق کے کھل جانے کے باوجود بھی اگر کوئی بازد رہے کہ نہیں، مدینہ صرف اور صرف یثرب ہی ہے،
جو سعودی عرب میں واقع ہے تو پھر لا تعداد سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن میں مجموعی طور پر 14 مقامات پر لفظ مدینہ کا استعمال ہوا اور ان 14 مقامات کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 123، سورہ توبہ کی آیت 110، سورہ توبہ کی آیت 120، سورہ یوسف کی آیت نمبر 30، سورہ الحجر کی آیت نمبر 67، سورہ الکہف کی آیت 19، سورہ الکہف کی آیت 82، سورہ نمل کی آیت نمبر 48، سورہ القصص کی آیت 15، سورہ القصص کی آیت 18، سورہ القصص کی آیت 20، سورہ الاحزاب کی آیت 60 اور سورہ المنافقون کی آیت نمبر 8 شامل ہے۔ ان تمام آیات کو آپ دیکھیں تو ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ مدینہ کا استعمال کیا ہے۔ ویسے تو ہم ان 14 کے 14 مقامات پر بات کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ایک تو موضوع وسیع ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ سب مقامات پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم صرف ان چند مقامات پر بات کریں گے جو نہ صرف ہمارے موضوع کا احاطہ کریں بلکہ حق بالکل کھل کر سامنے آ جائے۔